شروع کر دیا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اپنے جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پیور سیڈ چاہیے، سرٹیفائڈ سیڈ چاہیے، کیونکہ سیڈ کے بھی 3 پہلو ہوتے ہیں، پری بیسک، بیسک، سرٹیفائڈ۔ تو ہم نے اسی وقت ڈس ایگریگیشن شروع کر دی تھی اور پاکستان کو 11 لاکھ ٹن سیڈ کی ضرورت ہوتی ہے ٹوٹل، جس میں سے 5,13,000 ٹن ہم نے سرٹیفائڈ سیڈ ہمارے محکمے نے ایئر مارک کیا تھا۔ پر اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ جو سیڈ پیور اور سرٹیفائڈ تھا وہ کاشتکار کو جو جاتا ہے اس کا بھی اگر ہمیں ٹریک اور ٹریس مل جائے، اس میں ہم پارشلی کامیاب ہوئے اور پہلی دفعہ ان کو ہم نے سینسٹائز کیا، کیونکہ زیادہ سیڈ کا جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ پنجاب ہی سے ہوتی ہے، اور انہوں نے 25 سے 30% اس کی ٹریک اور ٹریس جو تھا، جو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں اب چلا گیا ہے سیڈ کا جو کام ہے، اور وہاں سے لے کر ہول سیلر، ریٹیلر اور پھر کاشتکار تک، کیونکہ پھر اگلے سال اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جو سیڈ نے زیادہ پیداوار دی ہو اور جس کی ریزسٹنس ہو ٹو ڈفرینٹ ڈیزیزز، تو اس کو پھر آئندہ کے لیے ہم ایئر مارک کرتے ہیں کہ وہ کاشتکار تک دوبارہ پہنچے۔ تو اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے، اور اس نے ہمارے اس میں پالیسی وائز اور قدرت کی مہربانی سے جو ویدر کنڈیشنز تھی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوئی۔ تو یہ ایک ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر ہے کہ ہم گندم کی پیداوار میں ہماری جو بہتری ہوئی ہے اس سے ملک کو اور کاشتکار کو اور عام آدمی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پچھلے سال آپ جانتے ہیں 3.6 ملین ٹن امپورٹ ہوا تھا۔ اس دفعہ بھی امپورٹ ہم کریں گے کیونکہ ہم کچھ ریزرو بھی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب تک جو ہم نے اپروول کرایا ہے وہ 3 ملین ٹن کا ہے، 1 ملین ٹن اور بھی ہم اپروول کی طرف موو کریں گے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی گندم ہو کہ مارکیٹ کو کوئی ڈسٹورٹ نہ کر سکے۔ دوسرے نمبر پر ہماری جو مکئی کی پیداوار ہے، میز کی، اس کی بھی اس سال ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے 8.465 ملین ٹن، اس سے پچھلے سال 7.88 ملین ٹن ہوئی تھی۔ تو اس کی بھی ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نیا رخ ہم نے اختیار کیا، اور اس کی بھی ہم نے پاکستان میں، اور اس میں صوبوں کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ پروڈکشن تو وہ کرتے ہیں، ہماری بھی جو وزارت ہے ہم پالیسی فارمولیشن کرتے ہیں، ریسرچ کا پہلو کی طرف ہم زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار جو ہے اصل میں تو پیداوار وہی بڑھاتا ہے اگر اس کو رائٹ انسینٹیوز اور صحیح ٹائم پر مہیا کیے جائیں۔ تو کاشتکار، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری صوبائی حکومتیں اور وفاق، یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہ 2 ہمارے کراپس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی۔ تیسرا کراپ جس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے وہ ہمارا دھان ہے، رائس، اور ہماری رائس کی جو پروڈکشن اس سال ہوئی تھی وہ 8.41 ملین ٹن۔ یہ بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہری باب ہے کہ ہماری 3 میجر کراپس میں، 5 ہمارے میجر کراپس ہیں جس میں سے 3 میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی۔ شوگر میں ہماری سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن اس دفعہ ہوئی تھی، اور شوگر کین کی جو پروڈکشن تھی وہ 81 ملین ٹن تھی، پچھلے سال جو تھی 66 ملین ٹن شوگر کین کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن تھی ہماری پاکستان کی تاریخ میں۔ کاٹن انفارچونیٹلی جو ہماری ہے اس میں ہمارے کافی نقصان ہوا، 2 وجوہات۔ سندھ میں ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیلز، وہاں 100 سالہ اتنی بارش نہیں جو پچھلے سال ہوئی تھی، اسٹینڈنگ کراپ ڈسٹروائے ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیل اور سندھ کی 2.1 ہوئی تھی، پنجاب کی 3.8 یا 9 ہوئی۔ یہ فگرز ہیں پی سی جی اے کے، جو ہمارے آفیشیل فگر ہے وہ ہم دے رہے تھے، جو کہ شاید پی سی جی اے کے ڈاکیومنٹ اس طرح نہیں ہوتے، 6.7 to 6.8 ملین بیلز۔ تو یہ ہمیں ایک سیٹ بیک ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں، کیونکہ ہم نے جو حکومت نے پچھلے ہی دنوں میں تقریباً 6 بلین روپیز، 6 ارب روپے ٹرانسفر کیے ہیں صوبائی حکومتوں کے، اور اس میں کافی حد تک ہم چاہ رہے تھے کہ کاٹن سیڈ، کاٹن پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر فار آل کراپس، اس کو ہم نے
ट्रांसफ़र किए हैं फंड्स कि उसका एक इंसेंटिव बने और कॉटन की पैदावार में इजाफा हो। हमने टारगेट जो रखा है वो 10.5 मिलियन बेल का रखा है, जिसमें से पंजाब का लिटिल ओवर 6 मिलियन बेल, सिंध का ओवर 4 मिलियन बेल और कुछ बलूचिस्तान जिसको अब एक नया उसका आगाज़ किया जा रहा है, वहाँ ऑर्गेनिक कॉटन भी होगी और दूसरी कॉटन भी होगी, उसके साथ केपी। तो जो हमने टारगेट रखा है लगता तो वो एम्बिशियस है इस वक्त पिछले साल के मुकाबले में, पर हमारी ये कोशिश होगी कि क्योंकि कॉटन के इतने ज़्यादा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, तो हम चाहेंगे कि कॉटन को भी हम उस पूरी तवज्जो दें। और उस पर मैंने खुद और हमारे सूबाई हुकूमतों ने इस पर काफ़ी तवज्जो दी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हो सके उसमें भी हमने ट्रैक और ट्रेस का ये सिस्टम रखा है। 45,000 टन उसकी रिक्वायरमेंट है कॉटन की थ्रू आउट पाकिस्तान, जिसमें से तकरीबन 40,000 टन सर्टिफाइड सीड मुहैया था विद द फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, और वो ट्रैक और ट्रेस से अब हमें अभी तक क्योंकि अंडर वो सोइंग है तो हमें फाइनल फिगर्स उसके भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे कि किस हद तक ट्रैक और ट्रेस क्वालिटी सीड जो है वो काश्तकार को मुहैया किया गया। एक्सपोर्ट्स जो थी हमारी मैंगोज़ में, आम में पिछले साल हालांकि कोविड के नताइज जो थे हमारा ख्याल था, और बहुत से हमारे जो ये होल सेलर्स थे, एक्सपोर्टर्स थे, वो कहते थे ये कम हो जाएगा। पिछले साल जो थी 1,10,000 टन थी एक्सपोर्ट। ये जो 2019-2020 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई 1,41,500 टन। तो दिस वाज अ बिग जंप, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा जो फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स हैं उसमें तब्दीली आई, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है उसको हमने कन्फिगरेट किया। हमने कुछ वहाँ लोगों की तब्दीलियाँ की और इसमें काफ़ी हद तक जंप आया, क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ा, और एक्सपोर्ट के जो था अमाउंट उसने क्या, हॉट वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी हमने बढ़ाई है। आपने 2-3 दिन पीछे देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले वो 2 हमारे हॉट वाटर ट्रीटमेंट सेंटर्स को एक्नॉलेज करते थे, उन्होंने अब 4 को कर लिया। वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं जाता, पर जहाँ भी जाएगा ये हाई एंड मार्केट्स हैं। पाकिस्तान के जो फ्रूट्स हैं अमूमन हाई एंड मार्केट्स में कम जाते हैं, लो एंड मार्केट्स में जाते हैं। तो जैसे हमारे फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट होगी तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ये फ्रूट्स हैं वो हाई एंड मार्केट्स में आ जाए। इसी तरह अमेरिका, जिसका एक प्रॉब्लम रहा था कि वो जहाँ ये ट्रीटमेंट यहाँ से होती थी वो उसको सिर्फ एक जगह का एक्नॉलेज करते थे वो, और फिर वहाँ जो उसके अपने एयरपोर्ट्स थे वो सिर्फ ह्यूस्टन में हम एंट्री कर सकते थे। अब तमाम तरह एयरपोर्ट्स यूएस में एंट्री होगी, और इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी उसमें भी इजाफा हो। जहाँ तक सिट्रस एक्सपोर्ट्स का है, यहाँ भी हमारी कामयाबी हमने हासिल की है, और हमारा जो फिगर है एक्सपोर्ट का 4,62,000 टन, 4,62,000 टन अगेंस्ट 352,000 मेट्रिक टन लास्ट ईयर, यानी कि तकरीबन 1,10,000 टन सिट्रस। दिस इज़ अ मेजर मेरा ख्याल में अचीवमेंट है, और इसमें भी हमारे जो ये डिपार्टमेंट था इसने भी काफ़ी हद तक अपने रिवैम्प किए हैं जो हमारी लेबॉरेटरीज़ हैं कि उनको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाने की कोशिश की है कि उस पर हमें जहाँ हमारा प्रोडक्ट जाए उस पर एतराज़ ना हो क्वालिटी वाइज, क्योंकि क्वालिटी इज़ व्हाट एक्चुअली सेल्स इन द मार्केट। इसके साथ फिर हमारा जो है इसमें पोटैटो की एक्सपोर्ट में बहुत इंक्रीज़ हुई है। पोटैटो की एक्सपोर्ट में हमारी जो इंक्रीज़ है वो तकरीबन 28% है, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने की हैं जिससे बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ मैं 2-3 और प्रोडक्ट्स का जो मैंने शुरू में बात की वो मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन पोटैटो में भी हुई है, अनियंस में भी हुई है, और एक और प्रोडक्ट है जिसको हमारी रिकॉर्ड 3 की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई ऑफ द माइन, जिनको हम माइनर क्रॉप्स कहते हैं। लाइफ स्टॉक जो हमारा 61% का हिस्सा है ज़राअत का, उसकी भी पिछले साल जो थी वो 3.1% ग्रोथ रेट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ स्टॉक जो है हमारा वो मेन इस वक्त सेक्टर बन गया है, सब सेक्टर बन गया ज़राअत का, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है
اس میں AI آرٹیفیشل انسیمنیشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کوالٹی بلز بھی آ جائیں مختلف جگہ سے، جس سے ہم اس کی بریڈنگ جو ہے اس کو ہم اپ گریڈ کریں، کیونکہ لائف سٹاک میں 3 پہلو ہوتے ہیں: بریڈنگ، فیڈنگ اور ہیلتھ۔ ان تینوں پہلوؤں کے اوپر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کوالٹی ان کی ہم امپروو کریں، اور کیونکہ آپ ورلڈ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو جیسے ہماری 62 ملین ٹن پروڈکشن ہے ملک کی، جس میں صرف 7% جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے۔ آپ خود سوچ لیں، یہ ہائیلی پیریشیبل ایک آئٹم ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر ہم ایسی چیزیں لائیں جس کے تحت وہ ویلیو ایڈیشن ہو۔ کچھ تو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، پر اس میں ہمیں خاص طور پہ اگر ہمارے اپنے لوگ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والے لوگ آ کے، یا پرائیویٹ پارٹنرشپس آپس میں ملٹی نیشنلز اور ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں مل کر، کیونکہ اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، پر سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے دنیا میں، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو میٹ اور ملک کے ہمارے جو ہیں پروڈکٹس وہ گلوبلی ہم ان میں اضافہ کریں۔ اس کے ساتھ ہماری جو کوشش ہے کہ یہ ریکارڈ پروڈکشن ہم نے مونگ میں بھی کی ہے اور انین میں بھی کی ہے، پوٹیٹو میں کیا ہے۔ یہ 3 ہمارے وہ کراپس ہیں، 3 ہمارے میجر کراپس ہیں، تو 6 کراپس ہمارے ایسے ہیں: ویٹ، رائس، میز، مونگ، پوٹیٹو اور انین۔ اس میں ہماری پاکستان کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت ہی فرق پڑے گا۔ پوٹیٹو کی جو اس دفعہ کراپ تھی وہ 5.4 ملین ٹن، اس سے پہلے 4.4 ملین ٹن ہوئی تھی، تو 1 ملین ٹن کا وہاں اضافہ ہوا۔ انین کی تقریباً 2.3 ملین ٹن تھی، اور اس کی جو ہے مونگ کی وہ 2 لاکھ ٹن، 0.2 ملین ٹن، 2 لاکھ ٹن۔ تو ابھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سارا یہ سسٹمز چل رہے ہیں اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ پالیسی انیشیٹیوز، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ جو کراپ آ رہے ہیں اس میں ہم نے 6 ارب روپے کا ہم نے ٹرانسفر کر دیے فنڈز ڈائریکٹلی ٹو صوبائی حکومتیں، کیونکہ ہمارے پاس نیچے اپنے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس سے ہم کریں گے۔ اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا جب پرائم منسٹر صاحب ساؤتھ پنجاب میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسان کارڈ کا ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس کے ذریعے جب ان کے سب کے بن جائیں گے، ابھی تو 2 یا 3 ضلعوں میں یہ رائج ہوا ہے، تو جب عام کاشتکار کو 8.2 ملین فارمرز ہیں ٹوٹل پاکستان میں، جس میں سے پنجاب میں 5.4 ملین ہے، باقی صوبوں میں ملا کے تقریباً 8.2 ملین فارمرز ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہر فارمر پر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ چھوٹے کاشتکار پر ہوگا، کیونکہ چھوٹے کاشتکار جو ہیں وہ تقریباً 85 to 88% جو ہے پاکستان کے وہ چھوٹے کاشتکار ہیں، اور ان کے لیے ہم ایک یہ جو کارڈ کا سسٹم ہے اور بینکنگ سسٹم کو ان سے لنک کر کے، اور ایک ایسا ہم وائبل طریقہ بنائیں کہ ان کے لیے سہولت ہو کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ڈائریکٹ آئے بجائے کہ انٹرمیڈیریز کے تھرو جائے، اور پھر اس کی جو پے بیک ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو بھی فائدہ بہت ہوگا اور سارے پاکستان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہم نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سٹرس اینڈ گووا پہلے 7 سال سے بند تھا یونائٹڈ کنگڈم اور ناروے جانے سے، یہ پہلا سال ہے 2014 کے بعد جہاں کہ ہم نے سٹرس ایکسپورٹ کیا ہے یونائٹڈ کنگڈم اور ناروے، کیونکہ کچھ کوالٹی پرابلمز آ گئے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر بین کر دیا تھا، تو ہم نے اس کی جب کوالٹیٹیو چیکس انٹرنلی پاکستان میں بہتر ہوئے اور وہ پروڈکٹ جب لینڈ کیا یو کے اور ناروے میں تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو یہ ایک کوالٹیٹیو شفٹ ہمارا آیا۔ اسی طرح وہ ہاٹ واٹر فیسلٹیز، جیسے میں نے کہا کہ آسٹریلیا کے لیے پہلے 2 تھی اب 4 ہو گئی، امریکہ میں پہلے ایک ایئرپورٹ سے انٹری ہونی تھی اب ہر طرف سے ہو سکے گی، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی ہوگا۔ رائس کا جو ایکسپورٹ ہے اس میں تقریباً 11% انکریز ایکسپورٹ ہوا تھا، اور اس دفعہ جو 8.4 ملین ٹن رائس ہماری پیداوار ہوئی ہے اس میں سے تقریباً 4 سے 4.25 ملین ٹن جو ایکسپورٹ ہوگی انشاءاللہ رائس، اور رائس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $2.5 ارب کی ہو جاتی ہے، تو یہ پاکستان کے ایکسچیکر میں ایک میجر ایڈیشن ہوگی۔ ٹرانسفارمیشن پلان میں ایک اور جو چیز آئی ہے کہ جو ہمارے 2 ایسے قوانین تھے جو بہت دیر سے جن پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، ایک سیڈ ایکٹ تھا ہمارا اور ایک ہمارا پلانٹ بریڈرز کا ایکٹ تھا۔
اب ایک رجسٹری فارم ہو گئی ہے اور وہ اس سے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو باہر سے یہاں انویسٹ کرنا چاہتے تھے یا چیزیں یہاں سے باہر جاتی تھی ان کا ایک سٹینڈرڈائزیشن جو تھی وہ پہلے نہیں ہو رہی تھی. پیٹنٹ نہیں ہو سکتی تھی. اگر آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے تحت کوئی چیز کریٹ کرتے تھے, کوئی انوویٹ کرتے تھے, تو آپ کو اس کی فل پروٹیکشن ہمارے قانون میں نہیں ملتی تھی. وہ ہم نے انشور کیا کہ وہ اب ہو جائے گی, اور اس کے تحت ہم نے رجسٹری بھی سٹارٹ کر دیا. تو جو لوگوں نے کوئی چیز انوویٹ کی ہوگی, کوئی چیز نئی بنائی ہوگی, اسپیشلی سیڈ ٹیکنالوجی, دنیا بھر میں کوئی پالیسی آپ دیکھ لیں اٹھا کر, چائنا کی دیکھ لیں, ہمارے نیبر کی دیکھ لیں, آپ یورپین یونین کی دیکھ لیں, جاپان کی دیکھ لیں, نارتھ امریکہ, برازیل, جو یہ میجر ایگریکلچرل کنٹریز دنیا میں ہیں, سیڈ کا جو ہے وہ بیسس ہے فار ایوری تھنگ, جیسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں لاجیکلی. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو بریڈرز رائٹس ہوں گے اس کے تحت جو ہے ہم اس کو اپ گریڈ کریں, اپنا تمام تر جو ہماری فیوچرسٹک ایگریکلچر پروڈکشن کی ایک ڈائریکشن ہم پر لے جانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرا ہم 3-4 اور چیزیں لانا چاہ رہے ہیں کمپلیٹلی فریش, جو پہلے شاید ہوئی ہیں پر ریسرچ کی حد تک, پر اس کو آگے آگے ہم ملٹیپلائی. نمبر 1, جیسے آپ جانتے ہیں ہم ایڈیبل آئلز میں ہمارا امپورٹ بل بہت ہائی ہے. اس سال سے $4.5 ارب کا ہوگا. ٹنیج نہیں بڑھی, پرائسز بہت بڑھ گئیں. تو ہم نے ایک نیا انیشیٹو جو ہم نے کر کے پٹ کریں گے, میری فائنانس منسٹر صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی تھی 2 دن پہلے, کہ سویابین کی پروڈکشن دنیا میں تقریباً 340 ملین ٹن ہے. ہم بالکل نہیں پروڈیوس کرتے سوائے چند ٹن سیڈ کے لیے. جو ہمارے پاس تھوڑے سے ٹنیج ہے ہماری پی آر سی میں, اس کو ہم کل بھی میں نے میٹنگ کی تھی آن لائن وتھ آر پروونسز, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ فیلڈ میں چند 1000 ایکڑ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں. اور پہلی دفعہ ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ اس کو ہم جو ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں اس سے نکال کے باہر, اور اس کی ہم ایک بائی بیک پالیسی بھی ڈالیں گے کہ کاشتکار کو ہم اشور کریں گے کہ جو اس کی پیدا ہوگی اس کی ہم خریداری بھی کریں گے, کیونکہ بہت یہ اسمال اسکیل کے اوپر ہوگا, پر ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں ہم چلیں. جیسے میں نے کہا 360 ملین ٹن آف سویابین پروڈکشن ان دا ورلڈ, جس میں امریکہ 110 ہے, ہمارا نیبر 114 ہے, برازیل اور یہ چائنا, یہ 4 جو ہیں یہ تقریباً 80 to 90% سویابین مارکیٹ ان کے پاس ہے دنیا کی. تو اس میں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے. ویسے تو ہمارا آبادی کے لحاظ سے ہم بہت بڑے ہیں, پر سویابین ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم 25-30 سال سے بہت چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کیے, بٹ وی ہیو ناٹ میڈ اے بریک تھرو. اس کے ساتھ ہمارے 3 اور چیزیں ہیں جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جائیں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری دالیں کا پلسز تو ایک سمجھا جاتا تھا کہ بڑا آسان کراپ ہے, پر پاکستان امپورٹ کرتا زیادہ پلسز. ہم نے اس دفعہ ہماری مونگ کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے, پر وہ ہم چاہیں گے کہ ریسرچ کے ذریعے, ایکسٹینشن کے ذریعے اس میں ہم پیداوار بڑھائیں. اس کے علاوہ فلوری کلچر, دنیا میں ہالینڈ ہب ہے فلوری کلچر, دنیا کا $25 ارب کے وہ فلوری کلچر ایکسپورٹ کرتا ہے. تمام ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اس کی فلوری کلچر, کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے فلوری کلچر کا ایک حصہ سٹارٹ کریں. اور چوتھا ہمارا آرگینک فارمنگ, گرین فارمنگ جس کو کہتے ہیں, اس کو ہم اسٹیٹ کی طرف سے اس کو ہم انکریج کریں گے. تو انہی چیزوں کے ساتھ میں اب آپ کو کوسچنس کے لیے اوپن کرتا ہوں. جی جہاں تک صوبوں کا پروڈکشن کا مسئلہ ہے, جی پنجاب نے جو فگر پہلے کم دیا تھا, اب انہوں نے جو ہمیں فگر کنوے کیا ہے 20.9 ملین ٹن, 20.9 ملین ٹن. سندھ نے جو فگر ہمیں کنوے کیا 4 ملین ٹن, کے پی کا فگر ہے 1.3 ملین ٹن, اور بلوچستان کا ہے 1 ملین ٹن. یہ بن جاتا ہے 27.3. یہ ہمارا جو یہ فگرز ہیں چاروں صوبوں کے, جو آپ نے کہا کہ پروونس وائز ہمیں بتائیں.
جہاں تک کاٹن پروڈکشن کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہم اٹین نہیں کر سکے تھے، اور کاٹن کے لیے پچھلے سال ہم نے کوشش کی تھی کہ منیمم سپورٹ پرائس ہم نے فلوٹ کی تھی 4250 کی، میں نے خود کیا تھا، 3 دفعہ میری سمری گئی تھی، وہ بائی ہیوی میجورٹی اگری نہیں کیا انہوں نے۔ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم انٹرنیشنل پرائسز اس دفعہ بڑی ہائی جا رہی ہیں کاٹن کی، دے آر گوئنگ بٹوین 4500 ٹو 5000 ٹوڈے 40 kg۔ تو ہم نے پھر سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو انکریج کریں کہ کاٹن سیڈ میں ہم سبسڈی اگر دے دیں، پیسٹیسائڈ میں دے دیں، تو اس کے لیے ہم نے جو ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز، یہ جو 6 بلین ہے، اس میں زیادہ فوکس ٹو سٹارٹ ود، اور پھر فرٹیلائزر کے لیے یہ 3 چیزوں کے اوپر ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز، اور امید کرتے ہیں کہ کاشتکار تک یہ پہنچیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہمارا بیوروکریٹک بن جاتا ہے کہ یہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اینڈ سم ٹائمز دے ڈونٹ ریچ دا فارمر ایٹ آن ٹائم۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ مانیٹرنگ اور اس کو پش کریں ہم کہ جو وہ پیسے ہیں کاشتکار تک پراپر ٹائم پہ اور ایڈیکویٹلی وہ پہنچائیں۔ جی یہ میرے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، انوار حسن بخاری صاحب، جو کہ اس سے ڈیل کرتے ہیں، ان کی رائے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے۔ جی 6 کراپس میں۔ جی جی آپ کا بہت ہی اٹس این انٹرسٹنگ کویشچن۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی اگر ہم آبادی دیکھیں اور اس کو جب ہم 115 kg پر کیپٹا سے اس کو ہم کرتے ہیں ڈیمانڈ ہمارا جو لوکل ہے، اس کے علاوہ ہمارے AJK گلگت بلتستان اور آرمڈ سروسز ان کو بھی ہم یہاں سے گندم مہیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اس وقت تک پروکیورمنٹ ہماری ہوئی ہے وہ تقریباً 5.4 ملین ٹنز ہو چکی ہے۔ اس دفعہ ٹارگٹ رکھا گیا تھا 6.3 ملین ٹن، پنجاب نے کہا تھا کہ ہم منیمم 3.5 ملین کریں گے، ہو سکتا ہے ہم 5 ملین ٹن تک چلے جائیں، جو ان کی کابینہ نے فیصلہ۔ اس وقت انہوں نے تقریباً 3.7 ملین ٹن کے قریب پروکیور کیا، یعنی کہ وہ پروکیور کر رہے ہیں 1800 روپے پہ۔ آئی ایم کمنگ ٹو یور پوائنٹ، ایگزیکٹ پوائنٹ آن پرائسز۔ تو یہ ساری کی تمام تر جو 5.4 ملین ٹن ہوئی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ ابھی تک سندھ کا ٹارگٹ نہیں کمپلیٹ ہوا، ان کا 1.4 ملین ٹن تھا، انہوں نے تقریباً 8.8 ملین سے کچھ اوپر کر لیا۔ اسی طرح پاسکو کا بھی جو تھا ٹارگٹ وہ 1.2 ملین تھا، انہوں نے بھی تقریباً 8 لاکھ کے قریب کیا۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ تینوں ادارے ابھی ناٹ سندھ تو 2000 پہ لے رہا ہے، یہ دو جو پاسکو ہے اور پنجاب یہ 1800 روپے پر 40 kg خریداری کر رہے ہیں۔ بٹ جو ہماری آ رہی ہے PBS جو کرتا ہے اس کی مختلف سٹیز میں ان کے کوئی 17 یا 30 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے وہ پک کرتا ہے، جو آپ کا سوال ہے۔ جی ہاں 1800 سے زیادہ پہ اس وقت مارکیٹ ریٹ جا رہا ہے۔ ایوریج پنجاب کی جو آج صبح ہم نے دیکھی تھی وہ تقریباً 1857 ہے مارکیٹ کی پرائس، اس کے باوجود 1800 پہ پنجاب گورنمنٹ اور پاسکو لے رہا ہے، کم لے رہا ہے پر لے رہا ہے۔ اور سندھ کی زیادہ پرائسز ہیں، دوسرے صوبوں کی اگر ہم ایوریج آؤٹ کریں تو لٹل اوور 1900۔ جی
کا بہت جائز سوال ہے اور بہت ہی اہم ترین سوال ہے. میں کیونکہ زرعی پیشہ سے میرا خود تعلق ہے. یہ اس کے دو پہلو ہیں جی. کیونکہ جس طریقے سے ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 2.2% سالانہ، اور جو ہمارے ہاؤسنگ سیکٹر کے ڈیمانڈ بڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی ہم ہارزونٹل ایک طرف جائیں گے یا ہم ورٹیکل جائیں گے، اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب کی تو بہت زیادہ مہارت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر صوبائی حکومتوں کو بنیادی طور پر، کیونکہ وہ ان کے پاس یہ سارا مسئلہ آتا ہے، پر آپ کی سوچ سے میں بالکل متفق ہوں. اور یہ خاص طور کیونکہ ملتان سے بھی میرا تعلق ہے اور میں جانتا ہوں اب مینگو کا جو کلسٹر ہے، مینگو کا پاکستان کے 3 کلسٹر ہیں، ایک سندھ کا ہے، ایک رحیم یار خان کا ہے، ایک گریٹر ملتان کا ہے. تو اس کلسٹر کے اندر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی آج سے نہیں بنی جناب، یہ 7-8 سال سے بن رہی ہیں. اور ان میں جو بھی ہوا، وہ میں نے دیکھا تھا یہ سوشل میڈیا پہ تو چند ہفتوں سے یہ بات آئی ہے نا، پر جیسے میں نے کہا یہ بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا. پر یہ اچھا ہوا کہ ہائی لائٹ ہو گئے، اور اس پہ پالیسی میکرز کو، خاص طور ہماری جو صوبائی حکومتیں، اس پہ ایک فوراً کوئی نہ کوئی میرا خیال میں ترمیم کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں. جیسے گریٹر لاہور بنا جناب، بارڈر تک چلا گیا. میرا نہیں خیال اس کے اوپر کوئی لمبی سوچ تھی. جیسے جیسے ڈیمانڈ ہوتا رہا، جتنے بھی اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے 4-5 ان اضلاع میں اراؤنڈ لاہور، وہ گریٹر لاہور میں شامل ہو گئے. تو اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو شاید ایک ہائی پاورڈ اگر سوچ، جیسے میں نے کہا، کیونکہ یہ کنسٹرکشن سیکٹر میں خود ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں آنریبل عمران خان صاحب. یقیناً میں ان سے ویسے بھی بات کروں گا کہ یہ خاص طور پہ جو آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ فرٹائل ایگریکلچرل کا ہمارے پرائم لینڈز جو ہیں، ان پہ یہ ہاؤسنگ کہیں سیکٹرز آ گئے ہیں. جی گزارش ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے فارملی موو کیا تھا، میں نیا آیا تھا، تو مجھے کاٹن کے بارے میں ایک قسم کا خبت ہے کہ اس ملک کا جو فیوچر ہے اس سے ہم کاٹن کو نہیں جانا چاہیے. یہ ہماری سلپیج جو ہے نا جی، آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. اگر آپ پچھلے 20 سال کا سائیکل دیکھیں، جب سے یہ بی ٹی کاٹن کا دنیا میں انٹروڈکشن ہوئی آج سے 25 سال پہلے، ہر ملک نے کانٹریکٹس کے تحت وہ جو سیڈ تھے وہ خریداری کی، سوائے پاکستان کے. آج نہیں، 20-25 سال پرانی بات ہے. چائنا نے کیا، اور انڈیا جو 36 ملین بیلز پروڈیوس کر رہا ہے، اس کا جو تھا کریٹر وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس تھے، اور وہاں بھی وہ تھی ان کی کمپنیز. ریسرچ، وہ جو سوال کسی نے یہاں کیا، ریسرچ فنڈامنٹل بیسک ریسرچ ایک بات ہے، اپلائیڈ ریسرچ دوسری بات ہے. اگر ہم اپلائیڈ ریسرچ بھی کر جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. فنڈامنٹل اور بیسک ریسرچ کے لیے بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے. مور امپورٹنٹ دین منی سر از ہیومن ریسورس. اگر آپ کے پاس وہ سائنٹسٹ، اس کوالٹی کے سائنٹسٹ نہیں ہے، جتنا بلڈنگز آپ بنا لیں، جتنی آپ مشینری لے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوالٹی آف سائنٹسٹ از دی ایسنس آف ریسرچ. اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے پاکستان کے اندر کہ اس لیول کے ہم سائنٹسٹ لائیں جو آپ نے بات کی. میں آپ سے متفق ہوں کہ کاٹن کو ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسی ہیں لوگ، انٹرسٹ ہر ایک کے ہوتے ہیں. اور یہ جو کاٹن کا پہلے ایک زمانے میں 7.5 ملین ایکڑ ہوتا تھا کاٹن کی کاشت، وہ گر کے پچھلے سال 3.8 ملین ہو گئی پنجاب کی، اور 1.5 ملین کے قریب سندھ کی، 5.3 پہ آ گئی فرام 7.5. تو آپ کی بات درست ہے. وہ کہاں گیا؟ وہ گیا اس میں رائس، شوگر کین اور میز، یہ آلٹرنیٹیو جو 3 کراپس تھے اس میں چلا گیا. تو اگر ہم اس میں، اسی لیے میں نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے بہت کوشش کی کہ 4250 پہ اگر ہم اس کی منیمم سپورٹ، یہاں منیمم سپورٹ پرائس کے بارے میں سوائے ویٹ کے اور ہم کسی کو نہیں دے رہا ہے یہ منیمم. ہمارے نیبر نے 27 سے 34 کراپس کو دیا تھا. آپ نے دیکھا جو وہاں یہ لمبا چلا ہوا جلوس وغیرہ، انہوں نے اس کو انڈرمائن کیا ایم ایس پی کو، جس کے خلاف وہاں ایک پوری ویو چل گئی. ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے حالات کو دیکھنا.
اس کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کوشش کیا کہ کاٹن کاشتکار کو ہم انکریج کریں، اور میری تو تمام تر یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں. ہم نے پنجاب سندھ کے ساتھ دوسرے صوبوں کے ساتھ بہت سی اس پہ گفتگو بھی کی ہے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور امید کرتے ہیں اگر کوئی ایڈورس ویدر نہ ہوا اس دفعہ انشاءاللہ ہماری پچھلے سال سے تو بہت بہتر ہوگی کاٹن. جی سر، عوام کو ریلیف ہوگی. پرائم منسٹر نے ہدایات دی ہیں کہ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے یہ دی تھی سبسڈائز ڈاٹا، وہ دیا جائے گا. ان کا یہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں، اور پچھلے سال 7 جولائی سے پنجاب نے 17,500 ٹن کی ریلیز کی تھی پر ڈے. سندھ نے جا کے کی تھی 20 اکتوبر کو، پنجاب نے کی تھی یہ جولائی 7 کو. مائی ڈیٹس رائٹ؟ میری یادداشت ٹھیک ہے؟ ہی از مائی ٹاپ کنسلٹنٹ. تو وہ یہ ایگزیکٹ پکچر جو آپ کہہ رہی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلدی وہ فارمولا عملاً پھر آ جائے گا. جی جی پلیز. جی وہ فکر میں نے دیا آپ کو. جی جی آپ چلے آؤ. سر میں آپ سے ان پرنسپل ٹوٹلی اگری کرتا ہوں، پر جو 20 سال سے کیومولیٹو آ رہے تھے اس طرف ہم نے کوئی معذرت سے میجر ایفرٹ نہیں کیا. چھوٹے ایفرٹ ہمارے ہوتے رہے ٹو کیسے کریں گے. میں نے سویا بین کو اس لیے دیا کیونکہ ہم نے اس کو صرف ریسرچ سینٹرز تک رکھا تھا، اس کو ہم لا رہے ہیں. کاٹن پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، پر اس میں ایک سال میں نہیں ہوا. پھر آپ کہتے ہیں رجسٹری، جہاں 19 سال قانون سازی پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، ہم نے کوشش یہ کیا اس کے اپ ٹو ڈیٹ رولز بھی بنے اور رجسٹری بھی آ جائے. ٹھیک ہے، 12 مہینے میں ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں اس تیزی سے کرنا چاہیے آپ کے ذہن کے مطابق، بٹ ہم اس طرف ڈائریکشن ہمارا چل پڑا ہے. امید کرتے ہیں کہ وی ول ڈو ان اے بیٹر وے. آپ کا شکریہ. تھینک یو سر. آپ کو شوق ہے بریفنگ کا. دیکھیں نا یہ الیکشن اکاؤنٹس کے بعد بھی آپ کی دوسری ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی. میں نے فکس کی تھی، پھر وہ پوسٹ پون